السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماں بہنوں، میں محمد عبدالحق قمر، تحریک مسلم شبان کا وائس پریزیڈنٹ آج آپ تمام کے روبرو ہوں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان جب سے 2014 سے بی جے پی کے ہاتھ میں آیا ہے، اس کے بعد سے جو بی جے پی حکومت جب سے براجمان ہے، اس کے بعد سے جو حالات بگڑے اور آج جو حالات سے ہم دوچار ہیں، یہ تمام چیز آپ کے سامنے اپنے کا چند خیالات آپ تمام کی گوش گزار کروں۔ سب سے پہلی چیز، ہندوستان ایک بھیم راؤ امبیڈکر کا کانسٹیٹیوشن پہ چلا کرتا تھا، اور ہندوستان کے جو کانسٹیٹیوشن تھا تمام مذاہب کے لیے یکسانیت کا پیغام دیتا تھا، اور تمام مذاہب کے لوگ اپنے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے برابر اچھے طریقے سے خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اور سب سے بڑی چیز، جو بھی حکمران رہا 19-20 اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آئی ہوں گی، کچھ نقصان بھی ہوا ہوگا، کچھ فائدہ بھی ہوا ہوگا، 19-20 ہوا ہوگا، لیکن یہ جو بی جے پی حکومت ہے، اس کے ویسا آج تک آزادی سے لے کے آج تک کبھی ایسا ماحول دیکھنے میں نہیں ملا جو آج ہندوستان کے اندر آپ کے طرف میں نفرت کا جو بیج بویا گیا ہے، جو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی تمام لوگوں کی آج شہادتوں کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان انگریزوں سے آزاد ہوا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہندوستان انگریزوں سے تو آزاد کر لینا بہت آسان نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کالے انگریزوں سے ہم کو ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، ویسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم نہیں سمجھے تھے کہ ہمارے پاس ہندوستان کے اندر جو بی جے پی ہے اتنی گھناؤنی سازش کے ساتھ آپ کے براجمان ہوگی، اور اس طریقے سے یہ لوگ اپنے پروگرام کو امپلیمنٹ کریں گے جس سے کہ مہنگائی کو دوگنی کر دیں گے، ہر وہ چیز عام زندگی کے لیے زندگی یعنی کہ دشوار ہو جائے گی، ایسا ہمارے ذہن میں نہیں تھا، لیکن ویسا ہی ہوتے آ رہا ہے ڈے بائی ڈے آج، اور ہم آپ تمام دیکھ ہی رہے ہیں کہ مہنگائی کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ کل تک کہ یہی جو ہمارے نریندر مودی صاحب جو پیٹرول کی قیمتوں کے لیے آپ نے بیل منڈی کو استعمال کرتے ہوئے پروٹیسٹ کیا، آپ جبکہ پیٹرول کی قیمت کیا تھی، 55 اور 60 روپے کی قیمت پیٹرول کی تھی، 50 اور 45 کے درمیان میں ڈیزل کی قیمت تھی، اس وقت میں آپ نے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے بول کے آپ نے اس کو پروٹیسٹ کیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جب آپ کے پاس گیس کی قیمت جب 300-350 روپے گیس کی سلنڈر تھا، اس وقت آپ نے لکڑی کے چولہے روڈوں پر لگا کر آپ نے پروٹیسٹ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ہمارے عام لوگوں کی زندگی میں یہ اتنا زیادہ مہنگا ہے کہ زندگی عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، لہٰذا ہم کو اپنے ہر وہ چیز کے لیے مہنگائی کو دور کرنا ہے، تو ہمارے بی جے پی کو جتائیے اور ہم ہر وہ چیز کے مسائل حل کریں گے۔ آپ کا جو کالا دھن جو سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ہے، ہم اس کو ہم فوری واپس لائیں گے، ہم ہر ایک کو 1 سال میں 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور ہر ایک کے پاس جو باہر سے جو کالا دھن آئے گا 15-20 لاکھ روپے ہر ایک کے عام آدمی کے ان کے اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے جھوٹے کہانیاں بتا کے آپ نے اپنے آپ کو تو اپنے حکومت کے ایک بحیثیت پرائم منسٹر آپ نے بن تو گئے، لیکن افسوس اس بات کا ہے بننے کے بعد آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے کبھی فلفل نہیں کیا، سوائے آپ نے اپنے جو جھوٹے وعدے تھے وہ جھوٹے وعدوں کے اندر آپ نے ایک کام اچھا ویل پلان طریقے سے آپ نے برباد کرنے کا، اور ایک ہندوستان کو یہ شروع کیا کہ پورے نیشنل ٹی ویز جو سارے ہندوستان کے اندر ہے تمام نیشنل ٹی ویز کو آپ نے کیپچر کیا، کیپچر کر کے آپ نے سب سے پہلی چیز یہ کیا کہ جو بھی صبح سے شام تک جو کرائے کے جو اینکر ہیں یہ آپ ہی کا گانا گائیں، چھوٹی سی بات بھی ہو جائے تو ہندو اور مسلمان کے لیے صبح سے شام تک ہندو مسلمان کا اس طریقے سے آپ نے پڑھنا شروع کیا کہ لوگوں کے ذہن میں نفرت پھیل جائے، اور وہ نفرت آپ کے جس وقت سے آپ کی حکومت آئی ہے اس وقت سے حکومت سے لے کے آج تک آپ نے 3 چیزوں کو لے کے آپ نے نفرت کا بیج بویا ہے۔ سب سے پہلی چیز پولرائزیشن، اس کے بعد ایکسپلائٹیشن، اس کے بعد سمبلائزیشن، آپ یہ 3 چیزوں کے اوپر آپ نے اپنی حکومت کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز پولرائزیشن کیسا کیا، ہندو اور مسلمان کے درمیان 80 یعنی کہ 20 کے حساب سے آپ نے ان کو 80 اور 20 میں تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ جب الیکشن آنے کا موقع آیا تو الیکشن میں آپ نے مسلمانوں کے ووٹوں کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ایک آپ نے اپنے حساب سے سوچا۔ جو آج ہندوستان میں جو فرقہ پرست کے نام سے لوگ جانتے ہیں اس کو آپ نے وہ شخص کو مسلمانوں کا جو ہے اس کو نیشنل ٹی وی پہ آپ نے انوائٹ کیا، اور ویل پلان طریقے سے ہر جگہ پر نیشنل ٹی وی کے اوپر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں میں نفرت پھیلے، تاکہ لوگوں میں یہ احساس ہو کہ دیکھو یہ ایک مسلمان کس طریقے سے ہندوؤں کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ تمام نفرت کو پھیلانے کے لیے آپ نے ویل پلان طریقے سے یہ ایک پروگرام بنایا، جسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان میں نفرت کو آپ نے ہوا دی،
اور وہ ہوا کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو ہر جگہ پر الیکشن میں کامیابی حاصل ہوئی، اور جہاں کبھی بھی استعمال کرنا رہا، کیونکہ آج ایم ایل اے ہو یا ایم پی ہو تمام دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ کئی نہ کئی جگہ پر کرپشن میں انوالو رہتے ہیں، کئی نہ کئی طریقے سے انہوں انکم ٹیکس پے نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے لیے آپ نے ای ڈی کو استعمال کرنے کی کوشش کی، آپ نے سی بی سی آئی ڈی کو استعمال کرنے کی کوشش کی، آپ نے جہاں تک ہو سکتا ہے اگر مثال کے طور پہ کوئی آدمی نہیں سنتا ہے تو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ان کے اوپر انوالو کر دیا، تاکہ یہ لوگوں کی کمزوریوں کو اچھال کے آپ ان کو یا تو بلیک میل کرو یا نہیں تو اپنی مرضی کے مطابق ان کو ہموار کریں، تاکہ وہ آپ کے پاس اگر آ کے آپ کی بات کو اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو کھنڈوا ہے بی جے پی کا، وہ جس وقت بھی کھنڈوا ڈالتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، تو آپ کے اوپر نہ تو ای ڈی رہے گا، نہ سی بی آئی رہے گی، نہ آپ کے انکم ٹیکس رہے گا، نہ کچھ رہے گا، آپ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر جو پریشر ہے وہ پریشر ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے ہندوستان کے اندر تمام ایم پیز کے ساتھ، ایم ایل ایز کے ساتھ، منسٹروں کے ساتھ یہی کیا اور یہی کرتے آ رہے ہیں۔ آپ نے اسی طریقے سے کرتے ہوئے آپ نے تقریباً نہیں وہ تو 6 یا 7 حکومتوں کو آپ نے گرایا۔ اگر یہ بات اگر غلط نہ ہو تو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ نے سب سے پہلی چیز آپ نے مہاراشٹر کی حکومت کو گرائی، جو ادے ٹھاکرے بہترین طریقے سے چلا رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے میگھالیہ پردیش کی حکومت کو آپ نے گرایا، اس کے بعد میں آپ نے کرناٹک کی حکومت کو گرایا، اس کے بعد گوا کی حکومت کو گرایا، منی پور کی حکومت کو گرایا، اروناچل پردیش کی حکومت کو گرایا۔ اس طریقے سے اب یہاں تک ہے کہ آپ نے یہ بہار کی حکومت کو بھی گرانے کا آپ نے پروگرام بنایا تھا۔ خیر جو بھی آپ کی کوشش ہے آپ کرتے رہیے، ہم کو اس کے ساتھ اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اچھا کام کریے تاکہ لوگوں میں اچھا آپ کے اوپر چھاپ بیٹھے۔ لیکن آپ ہندوستان کے اندر جو مہنگائی کو آپ آسمان سے چھو رہی ہے، وہ مہنگائی کو آپ کم کرنے کے بجائے آپ ایک نفرت کو پیدا کر کے مہنگائی کو آپ بالکل لوگوں کے ذہن سے وہ سینس کو بٹا دینا چاہتے ہیں کہ آج میں ہوں تو ہندوستان ہے۔ لیکن یہ جو آپ کی جو موجودگی ہے یہ ضرور ہے، لیکن مہنگائی جو ہے کھانے پینے کے لیے جو بھوک سے لوگ جو مر رہے ہیں، 15,000 میں جو لوگ کھایا پیا کرتے تھے اور عزت سے شوق سے آسانی سے جایا کرتے تھے، ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ اب 30,000 کا ہونا چاہیے۔ اب 30,000 کی ان کی آمدنی نہیں ہے تو لوگ زندگی بڑے مسائل سے دوچار ہیں ایسے حالات سے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ یہ سمجھ کے ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہے تو ہم آپ جو نفرت کا بیج بو رہے ہیں، آپ جو نفرت کے بیج کو آپ بو کے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان سیف ہے، ہندوستان سیف نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر ہر وہ جگہ پر پریشانی اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ کرائے کے ٹٹوؤں کو لا کے مسلمانوں کے جو چولا پہنے ہوئے ان کو آپ لے کے آ کے بٹھا کے ان کے انٹرویو لے کے جو چند پیسوں کے غلام وہ لوگوں کو آپ ٹی وی نیشنل ٹی ویوں پہ بٹھا کے ان کے ساتھ جو آپ کے مرضی کی چیزیں ہیں اس کو بولنے لگا رہے ہیں اور لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کو بربادی کے سوا اور کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ اسی طریقے سے چلتے آ رہے ہیں اور آج افسوس اس بات کا ہے کہ پرسوں میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر آپ نے ایک جو ذہنی طور پر جو آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ جو اینٹی سوشل کام کرنے والے ہیں ہم ان کو بین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بین کریے۔ آج مذہبی جو رہنما ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر میں آپ کے بات ظاہر کر دوں کہ جو بھی مدرسے چلانے والے ہیں، مدرسے چلانے والے چاہے وہ مدرسے چلانے والے ہو جو بھی ہو، عربی مدرسے ہو یا انگریزی مدرسے ہو، جو بھی چلانے والے ہیں، ٹیچرز وغیرہ جو بھی ان کے جو مینیجنگ ڈائریکٹرز وغیرہ جو ہے، یہ ایک معنی میں غور کیا جائے تو یہ منی لینڈرز ہیں۔ یہ لوگ حکومت کے پریشر میں اور اپنی مرضی میں جو حکومت جو چاہتی ہے وہ اپنے طرف سے وہ برابر اس کو عوام کے سامنے امپلیمنٹ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ حکومت بہت اچھی ہے، کیونکہ اپنے مفادات کو پورے کر لینے کے لیے جو تمام جو آج تک ایسے ہی ہوتے آیا اور ویسے ہی ہو رہا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کے جتنا خلاف بولیں گے ان کی چھوٹ ہے، چاہے کتنا بھی حکومت کے خلاف بولو، کیونکہ اس سے نفرت پیدا ہونے کی چانس زیادہ ہے، تو نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ نفرت پیدا کر رہا ہو یا مثال کے طور پہ حکومت کے ساتھ آپ جو سچائی جو ہے نا چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے جو مثال ہے وہ بالکل ویسے ہی آپ سچائی کو ظاہر کرنے کی کوشش کریے تو برابر وہ سچائی آپ کے سامنے ظاہر ہو ہی جائے گی کہ کون کیا ہے کون کیا ہے۔ لیکن آج جو حالات ڈے بائی ڈے بگڑ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو اور ہم کو عقل کے ناخن لینا ہے اور ہمیں سوچنا ہے کہ ہندوستان کس رخ پہ جا رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج جو ہمارے جو موجودہ حالات ہیں انتہائی خراب ہے۔ آج دیکھیے آپ کے سامنے ایک معمولی سی بات، ہمارے سینٹرل ٹرانسپورٹ منسٹر تھے
جناب گڈکری صاحب، انہوں نے گڈکری صاحب نے صاف اپنے الفاظوں میں یہ کہا کہ جو ہندوستان کے اندر جو ترقی ہونے کی بات تھی، ترقی تو دور کی بات ہے، ایک اسٹیٹ کے لوگ دوسرے اسٹیٹ میں آ کے کام کرنے کے لیے مجبور ہیں، کیونکہ ان کے عام روزمرہ کی زندگی کے لیے جو کھانے پینے کی ضروریات ہیں وہ پورے نہیں کر سک رہے، حالات خوشحالی کی طرف نہیں ہے بلکہ پورے حالات بدحالی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ ہی کے بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں، اور آج آپ نے جو بھی چیز کی اس کے اندر میں نے یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ کے پاس جو ڈے بائی ڈے جو آپ نے جو چاہا کہ بھئی آپ کو اپنی طریقے سے ہندوستان کو ترقی کی طرف لے کے جائے، مگر ترقی کی طرف تو نہیں لے کے گئے، مگر آپ اس کو بربادی کی طرف لے کے گئے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کے پاس آپ پی ایف آئی کو تو بین کیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پی ایف آئی کو بین کیا تو اس سے ہمارا کوئی میلوں بھی اس سے ہمارا تعلق نہیں، لیکن میں نے اس کے تمام ان کے تقاریر کو میں نے غور کیا کہ آخر پی ایف آئی کو بین کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو میں نے جب تمام لٹریچر دیکھا اور تمام تقاریر سنا تو اس کے اندر مجھے ایک خاص چیز نظر آئی، وہ نظر آئی کہ آر ایس ایس کو یہ لوگ ٹارگٹ کر رہے تھے، اور آر ایس ایس کے پورے کارکردگی جو اندرونی طریقے سے جو ان کی سازش چل رہی تھی تمام کو عوام الناس کے سامنے لا کر وہ پیش کر رہے تھے۔ یہ چیز ہمارے بی جے پی گورنمنٹ کو ہضم نہیں ہوئی، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پی ایف آئی بینڈ ہوئی۔ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن یہ بات جو بینڈ ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے میں یہ بات آپ عوام الناس کے سامنے رکھوں گا کہ اصل بینڈ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پی ایف آئی غریب لوگوں کے لیے، ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام کے لیے سوشل طریقے سے جس طریقے سے بی آر امبیڈکر کے قانون کو چلانا چاہیے اسی طریقے سے چلا رہی تھی، لیکن ایک اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ بی جے پی حکومت سے ٹکرا رہی تھی اور آر ایس ایس کے ہر کچا چٹا وہ عوام کے سامنے لا رہی تھی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا اور پی ایف آئی کو بینڈ کیا گیا۔ اب جبکہ میں ایک بات بولتا ہوں، اگر اس کو بینڈ کرتے ہیں تو مالیگاؤں بلاسٹ کے اندر جو کیس میں تھی پرگیا ٹھاکر، جب پرگیا ٹھاکر بھی تو مثال کے طور پہ باضابطہ بم بلاسٹ میں انوالو تھی اور آلریڈی اس کے کیسز چل رہے تھے، آج اس کو آپ بھوپال کا ایم پی بنا سکتے ہیں، آج اس کے تعلق سے اس کے جتنے بھی بلیک لسٹڈ تھی انہیں اس کو آپ اچھی بنا سکتے ہیں، اور جو اچھے کام کرنے والے جس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے ان کو آپ بلیک لسٹڈ بنا کے ان کو آپ بینڈ کرتے ہیں۔ واہ حکومت واہ۔ تو بہرحال میں آپ تمام کے سامنے یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو بھی ہو گیا، لیکن آپ اپنے آپ کو ہندوستان کو ایک اچھا کلر دیجئے، یہ مہنگائی سے بچائیے، لوگوں کی خوشحالی کو لائیے، تاکہ لوگوں میں جو بے چینی اور پریشانی اور حالات سے دوچار ہیں، یہ حکومت کے اندر جو نفرت کے بیج ہوئے بو رہے ہیں، نفرت کے بیج کو دور کریے اور ہندوستان کو ایک سیکولر حکومت کے طریقے سے لے کے چلیے۔ السلام علیکم۔